نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کہ آج جو میں آپ کے سامنے وہ دن وہ ایام جو اللہ کے نبی کے اس دنیا میں آخری ایام تھے ان کے تذکرہ کروں گا۔ یہ جو آخری حج جب اللہ کے نبی نے ادا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے جو مناسک ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو۔ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہماری ملاقات نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ مجھ سے نماز کا طریقہ سیکھ لو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں وہی اسی طریقے سے نماز پڑھنا سیکھ لو۔ تو جب یہ ارشادات کر رہے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب اونٹ کو قربان کیا حج کے موقع پر، اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 62 سال تھی اور آپ نے 63 اونٹ قربان کیے۔ اور یہ جو 63 اونٹ تھے یہ کوئی اتفاقی بات تو نہیں تھی، یہ ایک انڈیکیشن تھی، یہ ایک نشانی تھی کہ کچھ ہی عرصے بعد اس دنیا سے آپ رخصت ہونے والے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے ابتدائی دنوں میں بیمار تھے، اور یہ جو بیماری تھی یہ بہت شدید تکلیف والی بیماری تھی، یہ بخار کی کیفیت تھی۔ اور اس بخار کی کیفیت کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ کہا گیا کہ اتنا شدید بخار تھا کہ وہ بخار جو 10 آدمیوں کے اوپر جو شدت طاری ہوتی ہے وہ ان 10 آدمیوں کی شدت والا بخار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تھا۔ اور اس شدت کے بخار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تکلیف میں تھے۔ اور پھر بار بار اس چیز کا پوچھا جانا کہ اب میں کس کے گھر میں میری سکونت ہوگی، کس کے گھر میں میں رہائش کروں گا، کیونکہ آپ کی بیویاں تھیں امہات المؤمنین۔ تو جب وہ بار بار اس بات کا پوچھ رہے تھے تو پھر امہات المؤمنین نے سمجھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ بی بی عائشہ کے حجرے میں اب بقیہ ایام گزاریں، وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت بی بی عائشہ کے حجرے میں ہوں۔ تو تمام امہات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی عائشہ کے گھر میں رکنے کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں تھے، اور بدھ کا جو دن تھا، آخری جو بدھ تھا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص ویسل بنوائی، ایک خاص ویسل تھی جس کے اندر آپ بیٹھے اور آپ کے اوپر مدینے کے مختلف کنوؤں میں سے جو پانی لایا گیا تھا اور آپ کے اوپر ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا بہتر آپ نے محسوس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بی بی عائشہ کے حجرے سے جب مسجد تشریف لائے تو حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ تشریف لائے۔ آپ سفید رنگ کی چادر پہنے ہوئے تھے، یہ بدھ کا دن تھا، اور آپ آخری دفعہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ منبر رسول کے اوپر بیٹھے، اور اس شدید تکلیف میں کہ جس وقت آپ آ رہے تھے، آپ کو لایا جب جا رہا تھا تو آپ چل نہیں پا رہے تھے، زمین کے اوپر آپ کے پاؤں مستقل رگڑتے ہوئے آپ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر رسول کے اوپر بیٹھے، جب انہوں نے تشریف رکھی تو اس تشریف رکھنے کے بعد سب سے پہلے جو الفاظ ادا کی وہ الفاظ تھے اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا کے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، تعریف بیان کی۔ اب اس شدید تکلیف کے عالم کے اندر کہ جس وقت تکلیف ہے، بخار کی کیفیت ہے، اس وقت بھی سب سے پہلے جس کی تسبیح بیان کی وہ اللہ رب العالمین کی تھی۔ اس تسبیح کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
چند چیزیں بولیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آخری دفعہ وہ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آخری دفعہ وہ چند الفاظ کہہ رہے ہیں، وہ پوری کی پوری دعوت، وہ دعوت کے جو 23 سال کی جدوجہد جو آپ نے کی اور 63 سال کی وہ زندگی کے جس کے اندر لوگوں کو آپ یہ بتاتے چلے آئے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اب وہ جو آخری لمحات ہیں، وہ آخری دفعہ ممبر کے اوپر بیٹھنا ہے، اور ممبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد جو الفاظ ہیں، آپ ان الفاظ کی اہمیت کا بھی ذرا اندازہ لگائیے گا کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قاتل اللہ الیہود والنصارى اور لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ ان یہود اور نصارہ کے اوپر اللہ کی مار ہو۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ انہوں نے وہ لوگ کہ جو اللہ کی وحدانیت کی طرف تصور لے کر آئے تھے، ان کے پیروکاروں نے اپنے ہی انبیاء کی جو وحدانیت کے لیے آئے تھے انہی کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تتخذوا قبری وصنم یعبد، کہ میری قبر کو، میری قبر کے ساتھ یہ نہ ہو، نہ میری قبر کو کوئی بت پرستی کا کوئی اڈا بنایا جائے، کوئی عبادت خانہ بنا دیا جائے، میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ یہ آخری دفعہ ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔